یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ لسٹ ہے ہمارے پاس بنو امیہ کی خاندان سے جو لوگ خلیفہ بنے ان کی، تو کافی آگے آگے ہیں، تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت معاویہ بنے، ان کے بعد ان کے بیٹے یزید، یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ، یہ خلیفہ بنے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک غلطی بھی ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کے بیٹے تھے، ہوتے تھے شاید خالد، ان کا نام یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بنے تھے، کچھ مہینوں کے لیے، ان کا ذکر یہاں پر نہیں، پتہ نہیں کتنی ذکر کیا۔ خیر، معاویہ کے بعد مروان دوبارہ سے واپس چلے گئے، مروان، مروان کے بعد عبد الملک، عبد الملک کے بعد ولید، ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک، سلیمان کے بعد مروان کے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز، جن کا کل پڑا، اور اس کے بعد دوبارہ عبد الملک کے تیسرے بیٹے یزید، یزید بن عبد الملک۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے یہ میپ؟ جی جی سر۔ اچھا جی، ایک دو باتیں بہت امپورٹنٹ تھیں جو کل کتاب لکھنے والے کو کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں کی، تو آج ہم کر دیتے ہیں۔ اگر عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھیں، اس کے نیچے جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 99 اور 101 ہجری، یعنی 100 سال پورے ہو گئے ہیں ہجرت کو، کتنے سال پورے ہو گئے ہیں؟ 100 سال پورے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جتنی بھی صحابہ تھے ان سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ آخری صحابی جو تھے ان کا نام شاید طفیل تھا، طفیل بن عمر تھا، 99 میں 100 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تمام صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ سر کون سے تھا صحابہ کا نام، کیا تھا لاسٹ والے صحابہ کا؟ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید طفیل، ان کے نام میں طفیل آتا تھا، طفیل۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہو۔ وہ سب سے آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا تھا 99 ہجری میں جا کے۔ تو مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا، سب صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی بھی صحابی باقی نہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس سال میں ہوئی وہ یہ تھی کہ حدیث مبارک کو لکھنے کا حکم جاری کیا گیا حکومتی سطح پر۔ جیسے قرآن جب نازل ہوتا تھا شروع تو لوگ اس کو انڈیویجولی پتوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، مختلف جگہ پہ لکھ لیتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کو حکومتی سطح پر جمع کیا گیا، اور جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو دوبارہ جمع کیا گیا۔ لیکن حدیث کو لکھ کر جمع کر کے حکومتی سطح پر ابھی تک کوئی بھی کوشش نہیں ہوئی۔ لوگوں کے پاس احادیث پہلے سے لکھی ہوئی موجود تھیں، لیکن وہ بے ترتیبی تھی، کوئی ترتیب نہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی حدیث لکھی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حکومتی سطح پر انہوں نے حکم فرمایا کہ اب احادیث کو لکھ کر ایک کتابی شکل میں ایک جگہ پر لکھنے کا حکم دیا جائے۔ یہ بہت بڑی ایک پروگرس تھی اس زمانے کے اندر۔ تو صاحب کتاب نے یہ ذکر نہیں کی تو کرنی چاہیے۔ اب واپس اپنے، تو ابھی ہم 9 بنو امیہ کا 9واں خلیفہ ہے، 9، اور سال چل رہا ہے 101 105۔ یعنی سر یہ یزید ثانی کا پڑھیں گے، یزید بن عبد الملک یزید ثانی ہے یا پھر یہ ثالث ہے، تھرڈ ہے؟ یزید ثانی، اس سے پہلے ایک ہی یزید تھرڈ ہے۔ یزید ہے سر؟ جی
نہیں تھرڈ نہیں ہے، سیکنڈ ہے. اچھا سیکنڈ ہے یہ. اچھا ٹھیک، ٹھیک ہو گیا. صحیح. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزید بن عبد الملک. ابو خالد یزید بن عبد الملک بن مروان اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کے موافق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا. تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں اس قدر حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نہ تھے. چنانچہ 40 روز تک وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلا. بنو امیہ نے جب دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بھی کوئی کشود کار کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی. کشود کار کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا کیا. اچھا آپ کو چلیں صحیح. کشود کار کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہوئی تو انہوں نے یزید بن عبد الملک کو اپنی منشا کے موافق طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی. اس قسم کی تمام کوششیں عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تو بیکار ثابت ہو رہی تھیں، لیکن یزید بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز نہ تھا. وہ ایک ہی ذرا سی کوشش کے مقابلے میں بہہ گیا. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 40 سفید ریش لوگوں نے حاضر ہو کر اس بات کی شہادت دی کہ خلیفہ وقت جو کچھ کرے اس کا حساب اس سے نہ لیا جائے اور نہ اس پر عذاب ہوگا. ایسی تدبیروں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور یزید بن عبد الملک کی جہالت نے اس کو بتدریج یزید اول کی طرح فسق و فجور کی طرف بھی مائل کر دیا، حتیٰ کہ وہ شراب اور مسکرات بھی استعمال کرنے مستذکرات. لگا. مسکر مستذکرات یہ کیا؟ مسکرات. مستذکرات. مستذکرات نشہ دینے والی چیز. اچھا نشہ دینے والی چیز. ٹھیک ہو گیا. صحیح. مسکرات بھی استعمال کرنے لگا اور یہی سب سے پہلا خلیفہ تھا جس نے اعلانیہ شراب استعمال کی اور گانے بجانے میں بھی اپنا وقت ضائع کرنے لگا. اس کے بعد بنو امیہ کو کافی موقع مل گیا. انہوں نے دربار خلافت پر مستولی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی تمام اصلاحات کو منسوخ کرا دیا اور خلافت بنو امیہ اس طرح غاصبانہ طور پر املاک و جاگیرات پر قابض و متصرف ہو گئے اور اس بے انصافی میں پہلے سے زیادہ ترقی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہی سے خلافت بنو امیہ کے زوال کا زمانہ سمجھنا چاہیے. اسی زمانے میں بنو عباس اور ہاشمیوں کو بنو امیہ کے خلاف کوششیں اور تدبیریں عمل میں لانے کا موقع مل گیا. محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے عہد امارت میں اہل یمن پر ایک جدید ٹیکس لگایا تھا جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں معاف کر کے عشر 10واں حصہ قائم کیا اور فرمایا کہ مجھے اس جدید خراج کے قائم کرنے سے یہ بات پسند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج بھی نہ آئے. جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے گورنر یمن کو لکھ بھیجا کہ اس ٹیکس کو اہل یمن سے ضرور وصول کرو چاہے وہ کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہو. یزید بن عبد الملک کا چچا محمد بن مروان جو جزیرہ اور آذربائیجان کا گورنر تھا انہی دنوں فوت ہوا. یزید نے اس کی جگہ اپنے دوسرے چچا مسلمہ بن عبد الملک کو جزیرہ اور آذربائیجان کا گورنر بنا کر بھیج دیا. اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یزید بن محلب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خراج جرجان کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کرا دیا تھا. وہ اب تک قید میں تھا جب اس نے سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنو امیہ نے زہر دے دیا ہے اور وہ شاید جانب جامبر. جامبر نہ ہو سکے تو وہ قید خانے سے فرار ہو کر بصرہ کی طرف چل دیا. یزید بن محلب اور یزید بن عبد الملک کے درمیان سلیمان بن عبد الملک کے زمانے سے شکر رنجی اور ناراضگی چلی جاتی تھی. جب یزید بن محلب کو یہ معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی معرض خطر میں ہے اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک تخت نشین ہونے والا ہے تو وہ قید خانے کے محافظین کو بھاری رشوت دے کر فرار ہو گیا. یزید بن عبد الملک اس پر دسترس نہ پا سکے. جاتے ہوئے ایک عریضہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھ کر ان کے پاس بھجواتا گیا. اس میں لکھا تھا کہ اگر مجھے آپ کی زندگی کا یقین ہو جاتا تو میں ہرگز آپ کو قید خانے سے نہ بھاگتا مگر اس اندیشے سے کہ آپ کے بعد یزید بن عبد الملک مجھے قتل کر ڈالے گا اور بری طرح سے قتل کر ڈالے گا میں یہاں سے فرار ہو رہا ہوں.
یہ تحریر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس وقت پہنچی جب ان کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ آپ نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ الہی، اگر یزید بن محلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے کو بھاگا ہے تو اس کو سزا دے، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یزید بن عبد الملک نے خلیفہ ہو کر عدی بن ارطوطہ والی بصرہ کو یزید کے بھاگ جانے کا حال لکھا کہ یزید بن محلب کے اہل و عیال کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ عدی نے مفصل و مروان و پستان محلب کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اسی اثنا میں یزید بن محلب بصرہ میں پہنچ گیا۔ اہل بصرہ نے یزید بن محلب کی طرفداری کی اور عدی بن ارطوطہ کو بصرہ سے بھاگنا پڑا۔ یزید بن محلب نے بصرہ پر قابض ہو کر احواز تک اپنا قبضہ جما لیا اور اپنی ایک الگ حکومت قائم کر کے ایک زبردست فوج تیار کی اور اہل عراق کو ترغیب دی کہ ترک ولیم ترک کے ترک ترک او ولیم کے جہاد سے اہل شام پر جہاد کرنا افضل ہے۔ امام حسن بصری نے اس کی مخالفت کی، مگر لوگوں نے ان کو اس خیال سے خاموش رہنے پر مجبور کیا کہ یزید بن محلب سن کر کہیں ان کو قتل نہ کر دے۔ یزید اس فوج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی خون ریز لڑائی ہوئی، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر میدان جنگ میں یزید اور اس کا بھائی حبیب دونوں مارے گئے اور مسلمہ بن عبد الملک کو فتح حاصل ہوئی۔ بقیہ اہل محلب کو جب یزید و حبیب کے مارے جانے اور فوج کے شکست کھانے کا حال معلوم ہوا تو یہ بصرہ سے فرار ہوئے اور مشرق کی طرف کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کے تعاقب میں ایک دستہ فوج روانہ کیا گیا۔ مقام قد ابیل میں اس فوجی دستے سے مقابلہ ہوا۔ بجز دو بچوں اور ابو عتبہ بن محلب اور عثمان بن مفصل بن محلب کے خاندان محلب سے کوئی متنفس باقی نہ بچا، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اس فتح کے بعد یزید بن عبد الملک نے مسلمہ بن عبد الملک کو عراق کا گورنر بنا دیا۔ پھر عمر بن ہیرا کو حبیرہ حبیرہ ہے، یہ صحیح حبیرہ ہیرا ہے، حبیرہ 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 کو مسلمہ جی حبیرہ کو مسلمہ کی جگہ حاکم عراق مقرر کیا۔ سغد اہل سغد ہے نا، یہ کیا تھا؟ یہ سوکھ پیچھے ہے، آپ صاد کے اوپر، ہاں صاد کے اوپر زبر پیش ہے، سوکھ۔ سغد اہل سغد اور اہل سمرقند نے بغاوت کی تو عمر بن حبیرہ نے سعید ہرشی کو خراسان کا امیر مقرر کر کے معاف فوج خراسان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اہل سغد اور اہل سمرقند کو قرار واقعی سزا دے کر درست کر دیا۔ بلاد خزرج اور آرمینیا میں بغاوت ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے اہل قباچاق سے مدد لے کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ وہاں کی اسلامی فوج کے اکثر حصے کو قتل کر ڈالا۔ ہرزمیت، خوردہ اور بقیت السیف بھاگ کر دمشق میں یزید بن عبد الملک کے پاس آئے۔ یزید نے جرح بن عبداللہ حکمی کو فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ جرح نے وہاں پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی۔ اہل خزرج نے مقابلہ کیا مگر سخت لڑائی کے بعد مسلمانوں سے شکست کھائی۔ اس کے بعد جرح نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا اور دور تک علاقہ فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ وہاں کے بادشاہ اور عمران نے اطاعت اختیار کی اور تمام علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بن ضحاک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے حجاز کی گورنری پر مامور تھا۔ وہ 3 برس تک اس عہدے پر مامور رہا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوتی سے شادی کر لوں۔ چنانچہ اس نے فاطمہ بنت حسین یعنی لڑکی کی ماں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن ضحاک نے دھمکی دی کہ میں تمہارے لڑکے کو شراب خوری کے جرم میں متہمم کر کے درے لگواؤں گا۔ فاطمہ بنت حسین نے یزید بن عبد الملک کے پاس شکایت کہلا کر بھجوائی کہ یزید سن کر سخت برافروختہ ہوا اور عبد الواحد بن عبداللہ قری کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں نے تجھ کو مدینے کی گورنری پر مامور کیا، تو اس خط کو دیکھتے ہی ضحاک کے پاس جا اور اس کو معزول کر دے اور اس سے 40,000 دینار جرمانہ وصول کر اور اس کو اس قدر اذیت دے کہ اس کی آواز مجھے سنائی دے، درا حالیہ کہ میں اپنے بستر استراحت پر ہوں۔ قاصد نے یہ لکھ کر جا کر عبد الواحد کو دیا۔ عبد الواحد نے مدینہ کی گورنری کا چارج لے کر ابن ضحاک کی طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ لوگ ابن ضحاک سے کچھ خوش نہ تھے، اس لیے اب اس کے معزول ہونے کے بعد اس کے ہجو میں قصیدے لکھے گئے۔ عبد الواحد کا برتاؤ انصار مدینہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔
سب اس سے خوش رہے اور قاسم و سالم پسران عبداللہ بن عمر ہر کام میں ان کے مشیر اے، تھے۔ ابن زحاق کی معزولی اور عبد الواحد کی تقرری اور ماہ شوال سن 104 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ سعید حریشی خراسان کا عامل تھا، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ چند روز کے بعد ابن حبیرہ نے حریشی کو معزول کر کے اس کی جگہ مسلم بن سعید بن اسلم بن زرع کلابی کو خراسان کی حکومت سپرد کی۔ ابن حبیرہ یزید بن عبد الملک کے آخری عہد خلافت تک عراق کا گورنر رہا۔ یزید بن عبد الملک نے اپنے بعد اپنے بھائی حشام بن عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید بن یزید کو ولی عہد بنایا۔ 4 سال 1 ماہ خلیفہ رہ کر 25 شعبان سن 105 ہجری کو بمقام بلقاء بعمر 38 بھی ہاں سال بھی عمر 38 کیا سال پڑھیں گے سر؟ بعمر، بھی اچھا عمر عمر اچھا بعمر 38 سال یزید بن عبد الملک فوت ہوا اور اس کی وصیت کے موافق حشام بن عبد الملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ اچھا، اس میں یہ لکھیں حشام کہ بن جتنے بھی بنو امیہ کے خلیفہ ہیں، سب کوئی بڑی بڑی ایج میں جا کے نہیں فوت ہوئے، سارے کوئی 38 کوئی 45 ایسے ہی فوت ہو رہے ہیں۔ صرف میرے خیال میں حضرت معاویہ تھے جن کی عمر زیادہ تھی۔ اچھا، تو ہم یہاں پر تھے، یہاں پر یزید بن اس کا پڑھ لیا، تو اس کے بعد اس کا بھائی بنے گا کیوں نا، اور اس کے بعد یزید کا بیٹا ولید، اچھا یہ اس خلیفہ کے بنے بعد گا۔ ان کے بعد شام، اچھا شام کے بعد بھی یہ بنے گے، شام کے بعد اس کا بیٹا بنے گا دوبارہ، ٹھیک ہو گیا، جی شام کا۔ صحیح۔ ہشام بن عبد الملک ابو ولید حشام بن عبد الملک سن 72 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ عائشہ بنت ہشام ابن اسماعیل مخزومی تھی۔ جب یزید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو حشام حمص میں مقیم تھا۔ وہیں قاصد یہ خبر اور یزید کا عصا اور انگوٹھی لے کر گیا۔ حشام حمص سے دمشق آیا اور لوگوں نے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ ہشام بن عبد الملک نے تخت نشین ہونے کے بعد ابن حبیرہ کو عراق کی حکومت سے معزول کر کے اس کی جگہ خالد بن عبداللہ قری کو حکومت عراق کی سند دے کر روانہ کیا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن سعید خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ مسلم نے فوج لے کر ترکوں پر چڑھائی کی اور سن 105 ہجری کے آخر تک مصروف جنگ رہ کر اکثر ترک سرداروں کو مغلوب کر کے ان سے خراج و جزیہ وصول کیا۔ واقعات خراسان سن 106 ہجری میں مسلم بن سعید نے جہاد کے ارادے سے بہت بڑی فوج جمع کر لی اور بخارا اور فرغانہ کی طرف جا کر باغیوں کو سزائیں دیں۔ خاقان چین نے اہل فرغانہ کی مدد کی اور خاقان سے مسلم کی کئی زبردست اور خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ انجام کار خاقان کو شکست ہوئی اور ترکوں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اسی سال حشام بن عبد الملک خلیفہ دمشق نے خالد بن عبداللہ کو خط لکھا کہ مسلم بن سعید کو خراسان کی گورنری سے معزول کر کے اپنے بھائی اسد بن عبداللہ قری کو گورنر خراسان بنا کر بھیج دو۔ چنانچہ خالد بن عبداللہ نے اسد بن عبداللہ اپنے بھائی کو خراسان کی سند حکومت دے کر روانہ کیا اور مسلم بن سعید نے بخوشی خراسان کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ خالد بن عبداللہ نے جب اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن بن نعیم کو اس کا نائب بنا کر بھیج دیا تھا۔ اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت سنبھالتے ہی جبال ہرات یعنی غور وغیرہ کی طرف حملہ کیا۔ سر یہ سب شہروں کے نام آ رہے ہیں نا، یہ خراسان کے ہی شہر ہیں، جبال ہرات اور غور۔ اچھا آ گئے، میپ پر آ گئے، صحیح ہو گیا۔ یہ جبال آ گیا۔ غور
سر آپ کی آواز نہیں آئی، آپ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے نقشہ ہے نا، یہ ایران کا، فارس کا نقشہ ہے. تو یہ جو شہر ہے خراسان، یہ آج کل کی ہسٹری میں جو ہم پڑھ رہے ہیں 101، 102، 103 ہجری میں، تو خراسان جو ہے مسلمانوں کا ایک امپورٹنٹ جگہ بنی ہوئی ہے. اس لیے اکثر آپ کتابوں میں بھی خراسان کا لفظ سنتے ہیں. تو اور خراسان کے اسٹاپ میں جائیں، اوپر والے رائٹ کارنر میں جائیں، تو یہ ترکستان کا ایریا ہے. ترک یہاں پر ہے، اور یہاں پر افغانستان کا ایریا ہے یہ والا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ لوگ یہ والا انڈیا پاکستان کا ایریا یہ والا. اور یہ ہرات ہے جس کی بات ابھی. صحیح. اور سر یہ جبال بھی تو آ رہا ہے نا، جبال جس میں نام آیا ہے، جبال اور ہراتا. جبال تو اس طرف کو آ رہا ہے. جبال کا نام لکھا ہے آپ نے؟ جی پڑھا ہے نا، اس میں آ رہا ہے نا، سنبھالتے ہی اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت سنبھالتے ہی جبال ہرات یعنی غور وغیرہ کی طرف حملہ کیا. ہاں، جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں. ہرات کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کی بات. ہرات. اچھا صحیح صحیح. ٹھیک. آگے پڑھو. جی جی. جی ٹھیک ہے. اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت سنبھالتے ہی جبال ہرات یعنی غور وغیرہ کی طرف حملہ کیا، اور وہاں سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا. ان لڑائیوں میں نصر بن سیار اور مسلم بن احوار نے بہت ناموری حاصل کی. اسد بن عبداللہ نے چند ہی روز کے بعد ایسے اخلاق کا اظہار کیا کہ لوگ اس سے پریشان اور وحشت زدہ ہونے لگے. اس نے نصر بن سیار کو 100 درے لگوائے، عبد الرحیم بن نعیم کا سر منڈوایا، اور ان لوگوں کو اپنے بھائی خالد بن عبداللہ کے پاس بھیج دیا کہ یہ میرے قتل کی سازش میں شریک تھے. اسی طرح وہ اہل خراسان کو بھی بہت لعان طعن کرتا اور سختی سے پیش آتا تھا. ان باتوں کا حال حشام بن عبد الملک کو معلوم ہوا تو اس نے دمشق سے خالد بن عبداللہ کو لکھا کہ اسد بن عبداللہ کو خراسان کی حکومت سے معزول کر دو. پھر خود ہی براہ راست اشرس بن عبداللہ سلمی کو خراسان کی حکومت پر مامور کر کے بھیج دیا اور خالد کو اطلاع دے دی. اشرس نے خراسان میں پہنچ کر اپنے نیک سلوک اور خوش اخلاقی سے سب کو خوش کر دیا. اشرس نے سن 110 ہجری میں ابو الاسیدہ صالح بن ظریف اور ربی بن عمران تمیمی کو سمرقند اور ماوراء النہر کی طرف اس غرض سے روانہ کیا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں سمجھائیں اور شرک کی برائیوں سے آگاہ کر کے راہ راست پر لائیں. اس علاقے میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور حکومت اسلامیہ نوک شمشیر کے ذریعے قائم تھی. اشرس نے اس کا بہترین علاج یہی تجویز کیا کہ ان لوگوں کو اسلام سے آگاہ کر کے مسلمان بنایا جائے تو ان کے اندر جس قدر عیوب ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گے اور حکومت اسلامیہ کے لیے بھی کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا. چنانچہ اس دعوت اسلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور سمرقند کے علاقے میں حسن بن امرتا کندی صیغہ مال کا افسر مقرر تھا. جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس سے جزیے کی آمدنی جو ذمیوں سے لی جاتی تھی کم ہونے لگی. ذمیوں کے نو مسلم ہونے سے جو آمدنی میں کمی واقع ہوئی تو حسن بن امرتا نے اس کی شکایت اشرس بن عبداللہ اسلمی گورنر خراسان کو لکھی. اشرس بن عبداللہ نے جواب دیا کہ بہت سے لوگ ممکن ہے کہ محض جزیے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے ہوں اور دل سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو، لہٰذا تم دیکھو کہ جس نے ختنہ کروا لیا ہو اور نماز پڑھتا ہو اس کو جزیہ معاف کر دو، ورنہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس سے جزیہ وصول کرو. اشرس اگرچہ خود اس کو پسند نہ کرتا تھا مگر خالد اور ہشام کا منشا یہی تھا کہ نو مسلموں کے ساتھ سختی سے محاسبہ معاملہ کیا جائے. اشرس کے پاس سے اس جواب کے آنے پر حسن بن امرتا نے اس حکم کی تعمیل میں اس لیے تعامل کیا کہ یہ شریعت اسلام کے موافق نہ تھا. اشرس بن عبداللہ نے حسن بن امرتا کو صیغہ مال سے معزول کر کے ہانی ابن ہانی کو مامور کیا اور سمرقند کی حکومت و سپہ سالاری پر اس کو قائم رکھا. ہانی ابن ہانی نے نو مسلموں سے آ کر جزیہ وصول کرنا شروع کیا
اور ابو سعیدہ نے 9 مسلموں کو جزیہ دینے اور ہانی کو جزیہ لینے سے روکا۔ ہانی نے اشرس کو خط لکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے مسجدیں بھی بنائی ہیں، ان سے جزیہ کیسے وصول ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں ہانی کے پاس حکم پہنچا کہ تم ان لوگوں سے جو جزیہ لیا کرتے تھے جزیہ وصول کرو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ یہ دیکھ کر ابو سعیدہ نے 9 مسلموں کی 7,000 جمعیت لے کر سمرقند سے چند فرسنگ کے فاصلے پر قیام کیا اور مقابلے پر مستعد ہو گیا۔ چنانچہ ابو سعیدہ کے پاس وجہ مخالفت معقول تھی، لہٰذا بہت سے مسلمان سردار حاکم سمرقند کی فوج میں سے ابو سعیدہ کے پاس 9 مسلموں کی حمایت کے لیے چلے گئے۔ اشرس نے یہ حالت دیکھ کر حسن بن امرتا کو سمرقند کی حکومت سے معزول کر کے معاشر بن مزاحم سلمی کو مامور کیا۔ معاشر بن مزاحم نے سمرقند پہنچ کر ابو سعیدہ اور اس کے ہمراہی سرداروں کو صلح کے بہانے دھوکے سے بلا کر قید کر لیا اور اشرس کے پاس بھیج دیا۔ 9 مسلموں نے ابو فاطمہ کو اپنا سردار بنا لیا اور آخر مجبور ہو کر ان مسلموں کو جزیے کی معافی کا وعدہ دیا گیا، اور جب ان کی جمعیت اور اتفاق جاتا رہا تو بتدریج ان پر سختی شروع کی گئی اور طرح طرح سے ذلیل کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے پھر مرتد ہو کر باغی ہو گئے اور از سر نو مقابلے پر آمادہ ہو کر خاقان سے خواہان امداد ہوئے۔ خاقان اپنی زبردست فوجیں لے کر آیا اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جدید سلسلہ جنگ شروع ہو گیا۔ اشرس خود مقابلے پر پہنچا، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی، بہت سے مسلمان اور بہت سے ترک تیغ ہوئے۔ آخر اس خون ریز سلسلہ جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا۔ اس جگہ ان لوگوں کو جو اسلام کی اشاعت بزور شمشیر بتاتے تھے غور و تأمل کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنے زور شمشیر کو اسلام کی اشاعت میں صرف کیا، یا ان کے بعض نادان حکمرانوں نے زور شمشیر کو اسلام کی اشاعت کے روکنے میں صرف کیا۔ سن 111 ہجری میں ہاں، حشام بن عبد یہاں تک کافی الملک، ہے، یہاں تک